اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 کے اندر یہ کہا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دو عجیب و غریب بات کہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے اس بات کا کہنا واقعاً بہت تعجب خیز تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولم یر الذین کفروا، کہ کیا جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، ایسے لوگوں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض كانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ففتقناهما، بس ہم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر زندہ ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا ہے۔ افلا یؤمنون، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہاں دو عجیب و غریب بات کہی ہے جو آج سائنٹیفکلی اس کو بگ بینگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بگ بینگ تھیوری بتائی جاتی ہے کہ اور یہ زیادہ سے زیادہ کتنے سال میں انکشاف ہوا؟ زیادہ سے زیادہ 200 سال، 250 سال، 300 سال پہلے اس بات کا انکشاف ہوا، اور سائنٹسٹ لوگوں نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ایک دھماکہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں الگ ہوئے۔ لیکن کون ہے جو 300-400 سال پہلے نہیں بلکہ 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ساتوں آسمان اور زمین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ففتقناهما، ہم نے ان دونوں کے درمیان جدا کر ان کے درمیان جدائی ڈالی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ کر دیا، آسمان کو بھی الگ کر دیا زمین سے، اور زمین کو بچھا دیا، اور آسمان کو پھر تہ بتہ 7 آسمان بنایا، اور پھر الگ الگ نظام ہر آسمان میں اللہ رب العالمین نے رکھے۔ پھر اس میں چاند، سورج اور ستارے کو بنایا، اور رات دن پیدا کی، سورج کے اپنے مدار بنائے، چاند کے اپنے مدار بنائے، ستاروں کے اپنے مدار بنائے، ہر ایک کے اپنے اپنے راستے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم سے سارے چلتے ہیں۔ پھر موسموں کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ پہلے رات تھی یا دن تھا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ پہلے رات تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اس وقت سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اندھیرا تھا، اور اندھیرا کا نام ہی رات ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب سورج بنایا تو اس کے بعد دن ہوا، تو پہلے رات تھی اس کے بعد دن ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر پہلے لیل کا ذکر کیا، پھر نہار کا ذکر کیا، کہ پہلے رات اس کے بعد دن۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ آپ اس چیز کو اللہ رب العالمین کے کلام میں بہت ساری جگہوں میں پائیں گے کہ پہلے رات کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دن کا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رات تھی اس کے بعد دن۔ تو یہ جو ایک عجیب قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ ہمارے لیے سب کے لیے اس میں سبق آموز ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے ہی اس چیز کا ذکر کر دیا ہے، جبکہ سائنٹسٹ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 200 سال، 250 سال اور 300 سال پہلے اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے معلوم کرا ہے۔ اور یہاں دوسری جو عجیب و غریب بات کہی ہے کہ دنیا کے تمام مخلوق کی اصل پانی ہے، اور کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو پانی کے بغیر وہ زندہ رہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین
العالمین نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے۔ اور آج ہم جیسے کہ معلوم ہے کہ انسانی باڈی میں بھی کتنے زیادہ جو ہے پانی کا اپنے جسم میں، چاہے ہم پیے نہ پیے، لیکن پانی کی جو تری ہے یا یہ کہ پانی کا جو حصہ ہے باڈی میں رہتا ہی رہتا ہے، اور اس کی کمی آنے سے پھر انسان میں بہت سارے چینجز دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جو انہوں نے اپنے بچپنا میں وہ اپنے قوم کے ساتھ کیا تھا۔ کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دین فطرت میں رکھا تھا، اور کبھی بھی انہوں نے شرک بت پرستی نہیں کری تھی۔ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان والے، اس کے پورے رشتہ دار سارے بت پرستی میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، اور بچپن ہی سے ان چیزوں کو وہ نکارنے لگے، اور ان کے سینس میں یہ بات آ گئی کہ جو کھا نہیں سکتے خود سے، جو پی نہیں سکتے خود سے، جو چل نہیں سکتے، خود دوسرے کے محتاج ہیں، وہ لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ ذہن میں ان کی بات آ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے پھر جیسے ہی وہ بڑے ہوتے چلے گئے، پھر قوم کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اور دیگر اس طرح کے رشتہ داروں کو بھی اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور طرح طرح سے سمجھایا۔ ہوا یہ کہ ایک دن انہوں نے یہ ٹھانی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ کہ وہ بتوں کو توڑ ڈالیں گے۔ اور ہوا کہ قوم کے یہاں ایک میلہ لگتا تھا، سارے لوگ میلے میں گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا ان کے باپ آزر نے کہ کیا ہمارے ساتھ تم نہیں چلو گے، تو اس نے کہا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، اور اس طرح سے بہانہ کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہ رک جاتے ہیں۔ سارے لوگ، پورے قوم میلے میں چلے جاتے ہیں، ادھر کی مشغولیات میں مصروف ہوتے ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کو جاتے ہیں، اس بت کدا کو جاتے ہیں جہاں بہت ساری مورتیاں ہوتی ہے، اور ان مورتیوں سے وہ بات کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہارے سامنے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تم ہمارا کیوں نہیں جواب دیتے؟ اور اس طرح سے بات کرنے کے بعد وہیں پہ کلاڑا رکھا تھا، سارے مورتی کو توڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑی مورتی ہوتی ہے اس کے کندھے پر وہ کلاڑا رکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے قوم کے لوگ میلے سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بت کدے کا منظر، تو ایک تو یہ کہ وہ بڑے حیرت زدہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت غصے میں آتے ہیں۔ پھر کوئی بتاتا ہے کہ ہو نہ ہو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے اس طرح کی باتیں کہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جو ہے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور پوچھا گیا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے نہیں کی، بلکہ اس کے بڑوں نے کیا ہے، یعنی مورتیوں کے جو سب سے بڑے خدا ہیں تمہارے، اس نے کیا ہے۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تم اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ بول نہیں سکتا، یعنی مورتیاں بول نہیں سکتی، تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک چال چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، کہ تم اس کو جلا دو۔ ابراہیم کو جلانے کی جو ہے آرڈر آئی، اور کہا کہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لہذا بہت زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی، اور لکڑیاں جلانے کے بعد
आग सुलगते हुए आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो डाला गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर यह दुआ पढ़ी थी कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उधर आग को ये हुक्म दिया, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग तुम ठंडी हो जा इब्राहीम के लिए और सही सलामत उसके लिए साबित हो। यानी ऐसा भी नहीं कोई इतना ज़्यादा ठंडी हो कि उसको नुकसान हो। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हर चीज़ में चलता है। पूरी दुनिया और दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म चलता है। जैसे ही ये हुक्म हुआ वो आग गुले गुलजार हो गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया और एक जिस्म के बाल को भी वो जला न सका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत वापस चले गए। तो इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से सूरह हज के अंदर लोगों को डराया है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने परवरदिगार से डरो। इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। और कहा कि जिस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी, और तरा अन्नास सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे कि वो नशे की हालत में होंगे, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन हकीकत हाल ये है कि उस नशे की हालत में नहीं है, वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ही बड़ा सख्त है। हालत ऐसी होगी क़यामत के दिन कि लोगों को देखने में बज़ाहिर ऐसा लगेंगे कि वो नशे की हालत में, जिसम में ताकत नहीं है, मुरझाए हुए हैं, परेशानियां उनके जो है पूरे जिस्म में दिख रही होगी, इस तरह की हालतें होंगी। लेकिन हकीकत में वो कोई नशे और चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया होगा। और इस तरह की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत से लोगों को डराया है और कहा है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। लिहाजा हमें वाक़अतन इससे डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और उस क़यामत वाले दिन से भी डरना चाहिए कि उस दिन हमारा क्या बनेगा। अगर हमने सही और नेक अमाल नहीं किए तो आखिरतन क़यामत के दिन हमें हर चीज़ का हिसाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर में जहाँ पूरी दुनिया के लोग जमा होंगे, उस बात से भी हमें खौफ खानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ के साथ नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।